قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، گزشتہ 2 مجالس میں یہی آیت زیر بحث تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور اس ولی کا کام یہ ہے کہ وہ مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، مگر کافر، اولیاءہم الطاغوت، وہ کافر جن کے اولیاء سرکش طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں، توجہ میری طرف رہے، اللہ کے مقابلے میں مومن کو، مسلمان کو، انسان کو نور سے نکال کر ظلمات میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ کے نزدیک اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جو مومن کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائے۔ قرآن مجید میں یہ آیت مومن کے لیے نور کا ایک سرچشمہ ہے، ایک واضح پیغام ہے قرآن مجید کے اندر کہ انسان نے اپنے آپ کو ظلمات سے نکالنا ہے اور نور میں لے کر جانا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کا رسول بھی یہی چاہتا ہے، اور رسول اللہ کے جانشین امیر المومنین بھی یہی چاہتے ہیں۔ تمام ائمہ اہل بیت، رسول اللہ، دین، قرآن، سیرت رسول اللہ، ان سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائیں۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ انسان کو شعور دیں، بیداری دیں، اور ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائیں۔ آپ نے سن رکھا ہے عرب کے جاہل بدو اتنے جاہل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے خود حلوے کا بت بناتے اور خود کھا جاتے، اور پھر اس کی عبادت بھی کرتے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اس کی پوجا کرتے، پھر خود ہی اس کو کھا جاتے۔ عرب کے یہی جاہل بدو جن کے اندر بیٹی کا مقام صرف اور صرف ایک مال اور ملکیت کی طرح تھا، جیسے جانور ہوتا ہے آپ کے گھر میں، مسلمان جو ہے وہ جانور کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو، اور کرتے ہیں، مومنین بھی کرتے ہیں جن کے گھر میں مثلا جانور جنہوں نے پالے ہوئے ہیں، وہ اپنے جانوروں کا خیال کرتے ہیں، حق تلفی نہیں کرتے۔ جو خیال رکھنا چاہیے ایک جانور کا، اللہ نے بھی حقوق بتائے ہیں، تمام مخلوقات کے حقوق بتائے ہیں۔ عرب کے اس جاہل زمانے میں عورت کا مقام ایک جانور سے زیادہ نہیں تھا۔ جس طرح وہ جانور کو ٹریٹ کرتے تھے ویسے ہی ایک عورت کو مقام دیتے تھے، یعنی عورت کو کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ باپ چلا جاتا اس دنیا سے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی، تو اس کی بیویاں بھی وراثت میں بیٹوں کو تقسیم ہو جاتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا جاہل معاشرہ، جس معاشرے میں اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ شرم کے مارے کئی دنوں تک گھر سے نہیں نکلتا تھا کہ کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں۔ زندہ بیٹیوں کو جا کر درگور کر دیتے، دفن کر دیتے۔ اتنی جہالت۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ان عرب کو، ان جاہلین کو ان کا دور یاد دلوا رہے تھے۔ امیر المومنین فرمایا کہ تمہاری یہ اوقات تھی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کہ تم گڑھوں میں موجود پانی پیا کرتے تھے، نجس چیزیں کھایا کرتے تھے، تمہاری یہ اوقات تھی۔ تمہیں حضور نے آ کر شرف عطا کیا، تمہیں رسول اللہ نے آ کر اشرف المخلوقات بنایا۔ تم انسان تھے لیکن تمہارے اندر انسانیت نہیں تھی، تم نجس چیزیں کھاتے تھے، تمہیں آ کر رسول اللہ نے بتایا پاک کیا شے ہوتی ہے، نجس کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، ائمہ، مومن کو، معاشرے کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں اور نور میں لانا چاہتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں
جس سے تمسک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر مومن ہے قرآن سے تمسک رکھے, اگر مومن ہے اہل بیت سے تمسک رکھے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج عملی لحاظ سے ہم نے قرآن کو کیا عزت دی ہے, کیا لیا ہے قرآن سے. نوجوان یہاں پر موجود ہیں اکثر تعداد میں, ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے. ہم سب دیکھیں کیا قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر سمجھ کر کسی دن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. سمجھ کر ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن پاک کھولیں اور پھر رٹا مار کے پڑھتے رہیں. ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی, واقعاً 10 نیکیاں ملیں گی. تلاوت قرآن کا بہت بڑا اجر ہے, لیکن ایسی تلاوت جس سے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو, کچھ سیکھ نہ رہا ہو, اس تلاوت کو بھی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا, کوئی فائدہ قرآن مجید کی تلاوت کا نہیں. ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے, کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن کے اوپر مٹی جم جاتی ہے, ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھتے نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے, کوئی انکار کر سکتے اس حقیقت سے. قرآن کو مقام دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, زیارت کرتے ہیں قرآن پاک کی. نوجوان اگر کہیں امتحان دینے جا رہا ہو, ماں کہتی ہے کہ پہلے قرآن کی زیارت کر کے جانا تاکہ امتحان اچھا ہو جائے. قرآن کی زیارت کا اس کو کہا گیا ہے, لیکن قرآن سے ہدایت لینے کا نہیں کہا گیا. قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے, قرآن انسان کو روشنی دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن انسان کو نور کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں, سامنے لکھی ہوئی ہے, ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہیں. چراغ ہدایت یعنی نور, ظلمات سے نکالنے کا نام حسین ہے, اندھیروں سے نکالنے کا نام حسین ہے. اہل بیت ہیں, قرآن پاک ہے. خود یہی آیت قرآن مجید کی کہ اللہ مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جانا چاہتا ہے, یہی جملے قرآن کی دیگر آیات میں بھی ذکر ہوئے ہیں. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اپنایا؟ کوئی فوت ہو جائے, اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھو, اس کو اجر ملے گا. قرآن اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا تھا, مردوں کے لیے نہیں بھیجا. وہ مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, اس نے اپنی زندگی گزار لی, جو عمل کرنا تھا کر لیا. قرآن نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا. اگر پہنچانا ہے تو زندہ کو پہنچانا ہے, ہدایت لینی ہے تو زندہ ہدایت لے. وہ تو مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا. آپ صرف اور صرف اس کو ایصال کر سکتے ہیں, سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن آپ کھولیں, قرآن کے شروع میں ہی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کے اندر, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب جس میں کوئی شک کوئی ریب نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہدایت ہے, قرآن ہدایت ہے مومن کے لیے. ہدایت, لفظ ہدایت کو بھی سمجھ لیں. ہدایت کیسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں ہدایت؟ عرب صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے, اور جس نے آپ میں سے صحرا میں سفر کرنے کا تجربہ ہے جس کو, اس کو پتہ ہے کہ صحرا میں سفر کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اس لحاظ سے کہ صحرا میں راستہ معین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے. عرب جب صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے تو راستے معین کرنا اور راستے بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے, وہ سفر کرتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر پتھروں کے ٹیلے بنا دیتے, اور پھر تھوڑا چل کر آگے جاتے, پھر پتھروں سے ٹیلے بنا نشان بنا دیتے, تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ راستہ یہ ہے. عرب اس ٹیلوں کو, جس سے راستے کا اشارہ ملتا تھا, جس سے راستہ معلوم ہوتا تھا, اس راستے کے ٹیلے کو کہتے تھے ہد. ہد, اس نشان کو ہد کہا جاتا تھا. اسی لفظ سے لفظ ہدایت بنا, یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر راستہ معین ہو جائے, راستہ صاف ہو جائے, وہ ہدایت ہے. ان الحسین مصباح الہدی, ہدایت کا چراغ ہے حسین. قرآن, امام حسین نے, ائمہ اہل بیت نے مومن کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کی ہے. جو مومن اہل بیت کا ماننے والا ہے, شیعہ ہے, مسلمان ہے, اگر عملی لحاظ سے قرآن سے دور ہے, یہ اپنے فکر پر, اپنے نظریے پر, اپنے عمل پر ذرا غور کرے. یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن سے دور ہے. قرآن سے دور انسان کبھی ہدایت نہیں پا سکتا.
قرآن، اس دن میں نے پہلی ہی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے، اور اگر قرآن پڑھ کر کوئی مجسم صورت آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت کا کردار ہے. جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہیں اہل بیت کے کردار میں آپ پائیں گے، کچھ اور چیز آپ اہل بیت کے کردار میں نہیں پائیں گے. اور پھر خود امام صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے اور وہ قرآن کی مخالفت میں ہو، سمجھ جانا یہ ہماری حدیث نہیں ہے. ہماری حدیث کو پہچاننے کا معیار قرآن ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. حدیث کو پہچاننے کا معیار قرآن ہے، قرآن سب سے اہم ہے. روایات میں ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، 3 دن تک، نمازی کے بارے میں ہے، جو شخص 3 دن تک نماز نہ پڑھے، بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو، مر جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، بیمار ہو جائے، اس کی عیادت نہ کرو. بے نمازی کے بارے میں ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ قرآن کہاں پڑھتا ہوگا، قرآن سے بھی دور ہے. کیا ایک علی کا شیعہ نماز سے دور ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو، نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، پیسہ کماتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، اپنے واجبات پورے نہیں کرتا، خمس ادا نہیں کرتا، دین پر عملی لحاظ سے بالکل زیرو ہو گیا ہے. ہم سب مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان کے مقابلے میں ہے ہندو، مثلا غیر مسلم. یہ انتہائی اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، آپ دونوں کی عملی زندگی دیکھیں. مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، غیر مسلم بھی جھوٹ بولتا ہے. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ مسلمان بھی سود کھاتا ہے، ہندو بھی سود کھاتا ہے. مسلمان بھی شراب پی رہا ہے، غیر مسلم بھی شراب پی رہا ہے. مسلمان دھوکہ دیتا ہے، غیر مسلم بھی دھوکہ دے رہا ہے. مسلمان ہمسایوں کے حقوق غصب کرتا ہے، غیر مسلم بھی وہی کام کر رہا ہے. مسلمان جرم کرتا ہے انسانی معاشرے کے اندر، غیر مسلم بھی وہی کام کر رہا ہے. مسلمان جوا کھیل رہا ہے، غیر مسلم بھی وہی کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کی زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، سب اپنی اپنی عقل سے سوچیں. ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اللہ پر ایمان ہونے کا دعویٰ کیا، رسول اللہ پر ایمان ہونے کا دعویٰ کیا، مانا کہ قرآن ہماری کتاب ہے، رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھ کے سود کھاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا پھر بھی سود کھاتا ہے. بتاؤ کس کو زیادہ سزا ملے گی؟ وہ ایمان رکھ کے سود کھاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سود کھاتا ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حرام کام کرتا ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن میں پڑھ چکا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، نجس ہے، پھر بھی شراب پیتا ہے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نشیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غیر مسلم بھی وہی کام کر رہا ہے. کیا قیامت کے دن جو ایمان رکھتا تھا اور شراب پی، جوا کھیلا، سود کھایا، نماز سے دور رہا، قرآن سے دور رہا، اور وہ غیر مسلمان جو ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا اس لیے دور رہا، عذاب کس کو زیادہ مبتلا ہوگا؟ کون عذاب میں زیادہ مبتلا ہوگا؟ جو ایمان رکھتا تھا. جس نے مانا ہے اور عمل نہیں کیا، وہ تو ہے ہی کافر، جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یہ نہیں کہ مسلمان سے افضل ہو گیا، لیکن اس کو عذاب زیادہ ملے گا، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، مگر یہ کہ توبہ کر لے، مگر یہ کہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ آئے. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے مومن کے لیے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا. توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا، مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی مانگے انسان. اگر معافی مانگ لی اسی دنیا میں، اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنا رحیم ہے کہ 40 سال بھی گناہ کیے ہیں اور ایک لمحے کے لیے دل پلٹ گیا ہے، خدا نہیں پوچھتا تو نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. اللہ کہتا ہے جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، سب گناہ معاف کر دیے. تو پلٹ تو صحیح.
تو اللہ کے قریب تو ہو، تو دین کے قریب تو ہو، تو اللہ کو رحمان بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کتنا عظیم رب ہے جو ہمارے گناہوں کو دوسروں کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتا، ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ سب یہاں مجھ سمیت سب گنہگار ہیں، اگر ہمارے کیے ہوئے گناہ اگر لوگوں کے سامنے نشر ہو جائیں، ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کتنا رحیم ہے وہ رب جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا، تو بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال۔ تو دوسروں کے راز کیوں فاش کرتا ہے؟ یہ دین ہے، دین حقوق کا نام ہے، دین عزت کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین قرآن کا نام ہے، قرآن سے قربت کا نام ہے، دین اہل بیت سے قربت کا نام ہے۔ دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے دین کے مختلف پہلوؤں کو لے لیا اور اس کو دین سمجھ لیا کہ یہی دین ہے، یہ دین نہیں۔ کسی نے عزاداری کو پکڑ لیا، کہا کہ عزاداری سارا دین ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی نے نماز پکڑ لی، اس کے نزدیک نماز کی فضیلت ہے، عزاداری کو اس نے بے اہمیت کر دیا۔ کسی نے روزے کو پکڑ لیا، کسی نے حج کو پکڑ لیا۔ دین یہ نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلا آج یہ معاملہ اکثر جگہوں پہ ہے، ماتم افضل ہے یا نماز؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، نماز افضل ہے یا ماتم؟ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو کہتے ہیں نماز افضل ہے وہ بھی غلط ہے، جو کہتے ہیں ماتم افضل ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں ثابت کروں گا ابھی آپ کے سامنے۔ نماز اور ماتم کا مقابلہ کرنے والا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ جو ماتم اور نماز کا مقابلہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ سید سجاد سب سے بڑا عزادار ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سید سجاد امام زین العابدین، ان سے بڑا عزادار کوئی ہے؟ ان سے بڑا ماتمدار کوئی ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑا ماتمدار، سب سے بڑا عبادت گزار، زین العابدین، عبادتوں کی زینت، عبادتوں کی زینت۔ ماتم اور نماز کا مقابلہ کرنا ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو نمازی ہے عزاداری سے دور ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ جو ماتمدار ہے نماز سے دور ہے، اس نے عزاداری کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے امام حسین کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھ جاتا، اس کو کربلا میں امام حسین کا سجدہ بھول نہ جاتا۔ تلواروں کی، تیروں کی بارش میں امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز اپنے اوقات میں، عزاداری اپنے اوقات میں۔ نماز اور ماتم کو کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ یہ اس لیے مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ ہم نے ایک ایک نقطے کو اٹھا کر اس کو دین سمجھ لیا کہ یہی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک کمرے کے اندر ایک جانور بند تھا، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک کمرے کے اندر ایک جانور کو بند کیا گیا اور اس شخص کو بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو اس کمرے میں کہ کیا چیز ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یہ بندہ اندر کمرے میں گیا اور کمرے میں جا کر اس نے، اندھیرا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کا ہاتھ کسی چیز پر پڑا۔ باہر آیا، پوچھا گیا کیا تھا اندر؟ اس نے کہا کہ اندر بہت بڑا پائپ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اندر بہت بڑا پائپ تھا۔ ایک اور شخص کو بھیجا اندر، جاؤ دیکھ کر آؤ اندر کیا ہے۔ دوسرا گیا، اس کا ہاتھ کسی اور چیز پر پڑا۔ وہ باہر آیا، اس نے آ کر کہا کہ اندر بہت بڑا پلر ہے، مضبوط قسم کا۔ باہر آیا، تیسرے بندے کو بھیجا گیا، جاؤ دیکھو اندر کون سا جانور ہے۔ وہ اندر گیا، اس کی پونچھ پر ہاتھ لگا، باہر آ کے کہنے لگا کہ اندر بہت بڑا جھاڑو ہے، حالانکہ اندر کمرے میں ایک ہاتھی موجود تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا۔ تینوں گئے، تینوں نے الگ الگ جواب دیا۔ کسی نے کہا ایک موٹا سا پائپ ہے، اس کا ہاتھ چونکہ سونڈ پہ لگ گیا تھا، اس نے سمجھا پائپ ہے۔ دوسرا گیا، اس کا ہاتھ ٹانگ پہ لگا، اس نے کہا اندر بہت بڑا پلر ہے۔ تیسرا گیا، اس کا ہاتھ پونچھ پہ لگا، اس نے کہا اندر بہت بڑا جھاڑو ہے۔ تینوں نے غلط بتایا،
نہ پائپ تھا، نہ جھاڑو تھا، نہ پلر تھا، وہ ایک مکمل ہاتھی تھا. جب اندر جا کر روشنی کی گئی، لائٹ آن کی گئی، وہ مکمل ہاتھی تھا. پھر اس کو سمجھایا گیا نہ یہ پائپ ہے، نہ یہ پلر ہے، نہ یہ پونچھ ہے، نہ یہ جھاڑو ہے، یہ مکمل ایک ہاتھی ہے. پورا ہاتھ دے کے لگاؤ. نماز مکمل دین نہیں ہے، ماتم مکمل دین نہیں ہے، نماز دین کا ایک جز ہے. دین مکمل زندگی کا نام ہے. ہم نے دین کی ایک چیز پکڑی، ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے، سارا دین ہے ہی یہی. دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، عزاداری دین کا حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا دین کا حصہ ہے. ہم نے جس چیز کو پکڑ لیا ہم نے سمجھا یہی دین ہے، باقی دین نہیں. یہ سب سے بڑی دین کے بارے میں غلط فہمی ہے. مکمل دین کو سمجھنا ضروری ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام تک انسان جو جو کام کرتا ہے، ہر کام کے بارے میں دین نے انسان کو رہنمائی کی ہے. جو دین انسان کو یہ تک بتاتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ کون سا قدم پہلے رکھو، کون سا بعد میں رکھو، کیا یہ دین انسان کو نظام نہیں بتاتا؟ کیا یہ دین انسان کو نظام حکومت نہیں بتاتا؟ ہر چیز دین نے انسان کے سامنے وضاحت کر دی، کھول کے بیان کر دی. دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دین کی معرفت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بعض چیزوں کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسی حد تک سمجھتے ہیں کہ مکمل وہ چیز چونکہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے عمل میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. اب یہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے، یہی آیت سے متعلق ایک اور آیت ہے، صلوات پڑھیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ ابراہیم پہلی آیت سورہ ابراہیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی جانب، لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں. کس طرف؟ من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں. لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لانا انبیاء کا فریضہ ہے، ائمہ کا فریضہ ہے. حسین لوگوں کو ظلمات سے نکالنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں امام حسین نے جب مدینہ سے روانہ ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ خطبہ امام نے ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اپنے جد نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم، کیا کرنے؟ ان کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. قیام تو یزید کے خلاف کرنا تھا، مجرم تو یزید تھا، شرابی تو یزید تھا، زانی تو یزید تھا، حدود الہی کو پائمال کرنے والا تو یزید تھا. امت کی اصلاح کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ توجہ نہیں کی آپ سب نے. امام فرما رہے ہیں میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے. مجرم تو یزید تھا، یزید کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، امت کی اصلاح کیوں کرنا پڑ گئی؟ اس لیے کہ جو امت اپنے اوپر یزید جیسے حکمران کو حاکم بنا لے، اس یزید کو بعد میں دیکھیں، اس امت کی اصلاح پہلے کریں. اس امت میں خرابی آ گئی ہے، لوگوں میں خرابی آ گئی ہے. جن لوگوں کو نہ نور نظر آتا ہے نہ ظلمات، ظلمات میں ڈوبے ہوئے، گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے، حسین نکلے ہیں نور میں لانے کے لیے. امام حسین، آج ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں محرم میں، سارا سال مناتے ہیں، سارا سال امام حسین کو یاد کرتے ہیں، لیکن مقصد امام حسین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. آج بھی جو کربلا میں امام حسین نے نعرہ لگایا حل من ناصر ینصرنا، آج بھی وہ نعرہ بلند ہے، وہ نعرہ خاموش نہیں ہوا. امام آج بھی کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے. کیا امام حسین کو پانی چاہیے تھا؟ امام حسین ہیں، معصوم ہیں، اگر ایڑی رگڑ دیتے چشمے نکل آتے، اشارے کرتے تو پانی کے چشمے نکل آتے. امام کو پانی کی ضرورت تھی؟ امام نے پانی نہیں مانگا، کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا،
کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ کس معاملے میں مدد کرے؟ کہ حسین جس راہ پہ نکل پڑا ہے اس راہ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ہے حسین کا مددگار؟ آج آپ دیکھیں، آپ میں سے جو بزرگ ہیں جن کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، اپنی 50 سال زندگی میں 50 محرم گزار چکے ہیں، کوئی ایسا محرم آیا جس محرم کے عشرے کے بعد ہم نے راہ حسین ابن علی کو اپنا لیا ہو؟ ہے ایسا کوئی عشرہ؟ امام حسین جب مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوا، عراق کی جانب، مکہ میں کئی مہینے امام نے قیام کیا. امام نواسہ رسول صحابی موجود تھے. مکہ میں امام حج کے لیے گئے، حج پر سینکڑوں صحابہ موجود تھے، سینکڑوں تابعین موجود تھے. امام کئی مہینے مکہ میں قیام پذیر رہے، لوگوں کو کہتے رہے یزید کے خلاف قیام کرو. جب مکہ سے نکلے کوئی ساتھ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا ساتھ. کیوں؟ وجہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں ساتھ نہیں آیا. اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ موت کا راستہ ہے، یہ قتل ہونے کا راستہ ہے، یہ شہید ہونے کا راستہ ہے، یہ جان دینے کا راستہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے جان دینے کی؟ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنی کھیتی باڑی کرو، اپنے جانور سنبھالو، اپنا کاروبار سنبھالو، اپنے معاملات کو دیکھو. کیوں حسین کے ساتھ جا کر اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اس لیے نہیں گئے حسین کے ساتھ. سب کچھ اپنا ذات دیکھی، اللہ کا دین نہیں دیکھا. اللہ کے دین پر مسلط ہونے والا یزید نظر نہیں آیا، اپنا مال، اپنی تجارت نظر آ گئی. آج آپ دیکھیں ہر شخص یہی سوچتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے، اپنا کاروبار سنبھالو. کیا ضرورت ہے وقت کے یزید کے خلاف بولنے کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ ہماری بات میں کوئی اثر ہے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہی بہانے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہے، آپ کے پاس یہ دلیل ہے، تو اس چڑیا کو بھی منع کر دو جس نے منہ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر ابراہیم کی آگ پر پھینکا تھا. سوال ہوا اس چڑیا سے، کیا تیرے اس ایک قطرے سے ابراہیم والی آگ، نمرود کی آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں، آگ نہیں بجھے گی. پھر کیوں جا رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہ ہو، آگ بجھانے والوں میں ہو. آج وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنا یہ ثابت کر دے گا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں. لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، کہتے رہے نواسہ رسول، سب کو کہتے رہے، سب کو پیغام بھیجا، سب کو اتمام حجت کی. حتیٰ کہ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علیہ السلام ایک جگہ سے گزرنے لگے، وہاں ایک شیعہ کا گھر تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھر تھا. امام نے اپنا قافلہ روک دیا. حضرت عباس نے پوچھا مولا قافلہ اس مقام پر کیوں روک دیا؟ کہا کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا شیعہ رہتا ہے، میں کربلا جا رہا ہوں، اس کو پیغام دے کر جاؤں گا، اس کو دعوت دوں گا کربلا کی، شاید میرے ساتھ آ جائے. ایک ایک شخص کو امام نے پیغام پہنچایا. امام اپنی سواری سے نیچے اترے، اس کے بعد تشریف لے گئے اور اس کو جا کر ساری بات بتائی کہ اس مقصد کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں اور اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں. اس کو سارا مقصد بتا دیا. جب امام نے اس کو دعوت دی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، اس نے بہانہ بنایا کہ مولا کھیت موجود ہے، ابھی کاشتکاری کی ہے، اور ان کا دھیان کون رکھے گا؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا دھیان کون رکھے گا؟ جانور ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے. اتنا کریم ہے حسین کہ پھر نہیں کہا اس کو، مجبور نہیں کیا اس کو. ایک بار اتمام حجت کر دی، اس نے انکار کیا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، تو نہیں آنا چاہتا نہ آ، میرا کام تھا تجھ تک پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچا دیا. امام جانے لگے. اس نے امام علیہ السلام کو آواز دی، بولا آپ آئے ہیں یہاں پر، تو آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں میرا ایک کام کر دیں چھوٹا سا. مولا نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا یہ میرا کنواں ہے، کنویں سے پانی نکالتا ہوں، انتہائی کڑوا پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، کھیتوں کو بھی نہیں لگا سکتا. کوئی حل بتائیں، کوئی رائے حل بتائیں کہ یہ کنواں میٹھا ہو جائے. اتنا کریم ہے حسین. امام حسین نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا. لعاب دہن پھینکنا تھا کہ امام نے کہا آپ اس کنویں سے پانی نکالو. اس نے کنویں سے پانی نکالا، پانی میٹھا پانی کی طرح ابلنے لگا. وہ کڑوا پانی، کڑوے پانی کا کنواں، امام کے لعاب دہن پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو گیا. امام نے اس کا کنواں میٹھا کر دیا. امام چلے گئے اور اس نے پلٹ کر امام کو کوئی جواب نہیں دیا. یہ واقعہ آپ نے سن لیا لیکن اس واقعے کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. امام سے اپنا ذاتی فائدہ لے لیا لیکن امام کا راہی نہیں بنا.
امام بلاتے رہے کہ دین رسول اللہ آج خطرے میں ہے، اولاد رسول اللہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، آؤ ہمارے ساتھ. اپنا فائدہ لے لیا، امام کا راہی نہیں بنا. آپ بتائیں اگر یہی شخص کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہو جاتا، 1400 سال ہم اس کا تذکرہ کرتے. 1400 سال سے اللہ اس کا تذکرہ اتنا بلند کر دیتا کہ یہ حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گیا. منحوس بن گئے یہ انسان، جس نے حسین، جس کے دروازے پر حسین آئے اور حسین کو خالی ہاتھ چھوڑ دے، ساتھ نہ دے، جس کو دعوت دینے حسین آئے. یہ ہے حسین. حسینیت رسم نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے کہ آؤ بیٹھو ایک رسم ادا کرو اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. رسم نہیں ہے جیسے ہمارے گھروں میں اپنی ثقافت میں رسمیں ہوتی ہیں. عزاداری، حسینیت، امام حسین کا ذکر رسم نہیں ہے، رزم ہے، جنگ کا نام ہے، جس جنگ کو شروع امام حسین نے کیا اور اس جنگ کا اختتام امام زمانہ فرمائیں گے. حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام، تمام انبیاء، قرآن، اللہ تعالیٰ، رسول اکرم، تمام ائمہ، امام حسین کا قیام اسی مقصد کے لیے تھا کہ مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں. اور ایسی نورانی ہستیاں ہیں جن سے نور پھیلتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے، نور پہ پہنچتا ہے. امام حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے اپنے قیام کو جاری رکھے ہوئے، ایک مقام آیا، ہر کا لشکر امام کے سامنے آیا. امام کے سامنے آیا اور آ کر امام کا قافلہ روک لیا. امام نے کہا کہ کیا مقصد رکھتے ہو، کیا ارادہ رکھتے ہو، کیوں قافلہ روک لیا؟ کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو اس مقام سے آگے نہ جانے دیا جائے، مجھے حکم ہے. کہا پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بالکل میں آپ کو اس مقام سے آگے نہیں جانے دوں گا. امام حسین نے حضرت عباس کو کہا سواریاں تیار کرو، چلنے کی تیاری کرو، میں دیکھتا ہوں مجھے کون یہاں سے نہیں جانے دیتا. تو مجھے دھمکی دیتا ہے. جب یہ مکالمہ ہوا، امام حسین نے ہر سے کہا ساکلت کو امک، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ جب بات سنی ہر نے خاموش ہو گیا. کہنے لگا اے حسین، اگر آپ کی جگہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہتا میں پلٹا کے یہی جملہ کہتا، لیکن آپ کو کیسے کہوں، آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ آپ کی ماں کا نام زہرا ہے، آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا بغیر وضو کے. یہ عظمت زہرا ہر کو کربلا لے آئی امام کی طرف. نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے جماعت کا اہتمام کیا. ہر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، پورے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا یہ قافلہ دور سے آیا ہے، پیاسا ہے. یہ کریم حسین جو کربلا میں 3 دن تک پیاسا رہا، قافلے کو پیاسا دیکھ کر برداشت نہیں ہوا حسین سے. کہا عباس اس سارے قافلے کو پانی پلاؤ. پانی کی مشکیزیں نکلے، پورے قافلے کو پانی پلایا، سب کو سیر کر دیا. جب سب سیر ہو گئے، امام نے حکم دیا عباس اب ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، وہ بھی پیاسے نہ رہیں. ان کے جانوروں کو بھی سیر کیا. ایک ہر کا لشکری یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہے اور مجھے پانی پلا رہا ہے. جب میں نے اپنا چہرہ بلند کر کے دیکھا تو وہ حسین ابن علی تھے. دشمن کا سر اپنی گود میں رکھ کر پانی پلایا. لشکر کو سب کو پانی پلایا. ان کے جانور پیاسے تھے، ان کو بھی پانی پلایا. امام حسین ان کو بتا رہے تھے کہ اگر کل کربلا میں میرے بچے پیاسے ہوں تو تم بھی تھوڑا رحم کر لینا. روایات میں ہے شب عاشور جناب ہر خیمے میں آرام نہیں آ رہا تھا، چل رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. بے چینی کی حالت میں شمر کے خیمے میں گئے.
کہا کہ اے شمر کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ کہا ہاں حر جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ بازو کٹ جائیں گے، گردنیں اڑ جائیں گی، اور تیار رہنا ہم لاشوں کو پائمال بھی کریں گے۔ جب حر نے یہ بات سنی، بات سن کر پریشان ہو گیا، واپس آیا خیمے میں، بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی روایات کے مطابق مصعب نام ہے اس کا، اس کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑا، اور بیٹے کو کہنے لگا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، اگر جنت جانا ہے تو میرے پیچھے آتے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گیا، جاتے ہی اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا۔ امامہ زمین پر پھینکنا تھا اور کہنے لگا مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کہتے ہیں ہاں حر مرحبا، تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھتا ہے مولا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا مولا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں حر تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ بے چینی کی حالت میں چپ نہیں ہو رہا تھا، بار بار پوچھ رہا ہے کیا مولا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا حر اتنی بار بار کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا مولا میں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم اتنا عظیم ہے کہ مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ اللہ شاید مجھے معاف نہ کرے۔ کیا جرم کیا تھا؟ کہا مولا میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں زہرا کی بیٹیوں کو کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان میں لے آیا ہوں۔ مولا آپ کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، اس کا ذمہ دار میں حر ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا ہاں حر تیری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حر تیار ہوا، کہا مولا آپ پر جان فدا کرنے کے لیے سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ اپنے بیٹے کو بھیجا میدان جنگ میں۔ حر کے بیٹے نے جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے بعد جب دشمن نے حملہ کیا، حر کا بیٹا نیچے گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ حر اپنی جگہ سے بھاگ کر بیٹے کی طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں حسین پہلے سے حر کے بیٹے کے پاس موجود ہے، حر کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ حر کہتے ہیں مولا یہ کیا غضب کر دیا، آپ آقا ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے، کیوں غلام کے بیٹے کو اپنے گود میں لے لیا؟ کہا حر جب کسی کا جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے باپ اس کے لاشے کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے لاشا نہیں اٹھانا ہے حر، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں قربان جاؤں حسین پر جو حر کے بیٹے کو تو سہارا دیتا رہا، لیکن اسر عاشور کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھاتا ہے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی چھوٹے بچے اصغر کے گلے سے خون کو اتارتا ہے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سنبھالتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔